اگر کوئی قرآن کریم کو چھوڑ دے، قرآن کریم سے بے رغبتی اختیار کرے، قرآن کریم سے بے توجہی برتے، قرآن کریم سے لاپرواہی برتے، قرآن کریم کو بالکل پسے پشت ڈال دے، طاق پر رکھ دے، تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن خود شکایت کرے گا اور کہے گا، یا اللہ، اس بندے نے مجھے نہیں پڑھا، اس بندے نے میری تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، اس بندے نے مجھے پسے پشت ڈال کر طاق میں، بالائے طاق میں رکھ دیا، یا اللہ، اس بندے نے مجھے پڑھنے میں غفلت برتی، لاپرواہی برتی، میرے حق اور اس کے حق کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے۔ القرآن حجت لک، حجت لک او علیک، قرآن کریم آپ کے لیے حجت ہے اور آپ کے خلاف بھی حجت ہے۔ آپ کے خلاف وہ کہے گا کہ اللہ، یہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، اور یہی قرآن کریم آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ، یہ مجھے دن و رات پڑھتا تھا، صبح و شام میں پڑھتا تھا، نمازوں میں پڑھتا تھا، یا اللہ تو میری شفاعت قبول کر اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن کی شفاعت کو بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جب قرآن کریم کسی کے اگینسٹ کمپلین کرے تو اس کی شکایت بھی درج کی جائے گی۔ محترم حاضرین، یہ تو قرآن کریم کی شکایت ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب ہمارے نبی اپنی امت کے خلاف خود شکایت کریں گے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، شافع محشر ہے، جن کی شفاعت کبریٰ ہمیں حاصل ہوگی، جو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اپنی امت کو پلائیں گے، جب وہ خود ہمارے خلاف، اپنی امت کے خلاف کمپلین کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ حافظ ابن قیم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کئی پوائنٹس ذکر کرتے ہیں، ان میں سے کچھ پوائنٹس یہاں پر ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب نمبر 1 یہ کہ قرآن کریم کو نہ سیکھنا، نہ پڑھنا اور نہ سننا، وقت رہنے کے باوجود بھی، اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی، قرآن کے پڑھانے والے ہونے کے باوجود بھی ان سے قرآن کریم کو نہ سیکھنا، یہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مترادف ہے۔ اور جب قرآن کریم پڑھ لیے، سیکھ لیے، تو اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم کو نہ سننا، کوئی پڑھ رہا ہے لیکن وہاں پر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ہونا چاہیے کہ بغور سنے، بغور سماعت کرے، لیکن وہاں پر اپنی باتیں چلا رہے ہیں۔ قرآن کریم کو نہ سننا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کے مضامین ہیں، جو قرآن کریم کے مفاہیم ہے، مطالب ہے، ان میں غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ تیسرے نمبر میں فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں، جو قرآن کریم میں فرامین ذکر کیے گئے ہیں، اس کے مطابق نہ چلنا اور غفلت برتنا، بے توجہی برتنا، اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو عملی جامہ نہ پہنانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اپنی نجی لائف میں، اپنے گھریلو معاملات میں قرآن کے فیصلے کو ناقص تصور کرنا، یعنی گھر میں کوئی معاملہ ہو جائے تو قرآن کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ کیا جائے اسے ناقص تصور کرنا کہ ایسا نہیں ہے، یا ہم قرآن کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، یعنی اپنی نجی زندگی میں قرآن کو حکم فیصل نہ ماننا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو شفا نہ سمجھنا، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اذ جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو، تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کے لیے شفا کے طور پر ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو قرآن کریم یہ شفا کے طور پر ہے ان چیزوں کے لیے جو ہمارے دلوں میں بغض و حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے عداوت ہے،
بغض ہے، ان چیزوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے، اسے شفا نہ سمجھنا۔ اسی طرح ظاہری جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، اسے شفا تصور نہ کرنا۔ روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، اسے شفا تصور نہ کرنا۔ یہ قرآن کریم کو مہجور کرنا ہے، قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔